Assalamualaikum Nazreen and welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani with your host Aisha Gilani. Washington DC में आज कितना खूबसूरत दिन है। यहाँ Washington DC के करीब जोन्स पॉइंट पार्क पे मेरे पीछे लश ग्रीनरी, तारीखी नेशनल मॉन्यूमेंट्स और पोटोमैक दरिया देखने को मिलते हैं। यहाँ की मैन मेड या इंसानी हाथों से सजी खूबसूरती को देखकर मुझे पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की कुदरती खूबसूरती बहुत याद आ रही है, जो दुनिया की एक बड़ी तादाद की नज़र से अब भी ओझल है। वो ब्यूटी जिसके बायस इस इलाके को हेवन ऑन अर्थ भी कहते हैं। ज़रा आंखें बंद करके सोचें, इमेजिन कि हम अभी पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में बैठे हुए हैं। आंखें खोलें क्योंकि जस्ट लाइक दैट आज के शो में हम उधर ही जा रहे हैं और आपके लिए पेश कर रहे हैं खूबसूरत पाकिस्तानी कहानियाँ फ्रॉम द नॉर्थ। देखते हैं कि एक नौजवान का जज्बा और पाकिस्तानी शुमाल का हुस्न जब मिले तो बनी ये कहानी। पेशावर में वाहिद स्कूल नाबीना लड़कियों की तालीम के लिए और उसकी कहानी। नॉर्दर्न एरियाज में दहशतगर्दी किस तरह हमारे आर्टिस्ट और उनके फन को मुतासिर कर रही है। आज की पहली कहानी बहुत ही दिलचस्प है और मेरी सबसे पसंदीदा में से एक। सुजाद अली नाम है ऐसे नौजवान की जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के खूबसूरत शुमाली इलाका से है। आज उन्होंने अमेरिका से तालीम हासिल करने के बाद फॉरेन टूर्स और माउंटेनियर्स के लिए एक कामयाब सर्विस शुरू की है, जो गैर पाकिस्तानियों को एडवेंचर और पाकिस्तान की नेचुरल खूबसूरती दोनों दिखा रहे हैं। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है, एक बहुत अफसोसनाक हादसे से रिलेटेड। खुद ही देखिए। मैं हुंजा में पैदा हुआ। स्कूलिंग मेरी गिलगित से हुई है। मेरा पैशन था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सका क्योंकि मैं अपने भाई के टूरिज़म बिज़नेस में इतना इन्वॉल्व हो चुका था कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो चुका था टूरिज़म की तरफ। काम के साथ मैं पढ़ाई भी कर रहा था और जैसे ही मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया, मुझे स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप का इल्म हुआ जो कि टूरिज़म में था। मैंने अपने भाई से डिस्कस किया, जिन्होंने मुझे काफ़ी इंकरेज किया कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, तुम अवेल करो। एसआर ने भी कहा था कि नहीं, इसको बाहर जाना चाहिए, क्योंकि जो टूरिज़म रिलेटेड जो जॉब है, काम है, वो अच्छी तरीके से और एडवांस तरीके से वहाँ से सीख कर आ जाएगा। तो जिसकी वजह से इनको इजाज़त मिल गई हम सब की तरफ से। उसके बाद मैंने अप्लाई किया और आई वॉज एक्सेप्टेड। जुलाई 9 को एरिज़ोना यूएस पहुंचा और मैंने स्कूलिंग और अपने एनवायरनमेंट में सेटल होना शुरू कर दिया। अभी 3 हफ्ते हुए ही थे कि मेरी कोऑर्डिनेटर मेरे पास आई हैं 28 जुलाई को, और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया that we are sorry to tell you that you lost your brother and sister in a plane crash in Pakistan. जब मैंने वो अल्फाज सुने तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया, क्योंकि मैं अकेला था वहाँ पे और मैंने फैसला किया कि मुझे वापस जाना ही होगा और मैं वापस चला गया पाकिस्तान। मेरा एसआर अली और हमारी तस्लीम कौसर दोनों जहाज़ के क्रैश में जो हैं वो शहीद हो गए। तो उसी मौके पे सज्जाद जो है वो पहुँच गया। जो भी फ्यूनरल सर्विसेज थे वो सारे निभाए और अपने पेरेंट्स को संभाला। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं वापस जा पाऊंगा यूएस दोबारा, मुझ में हिम्मत नहीं थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंकरेज किया और मुझे याद दिलाया कि मेरे भाई भी वही चाह रहे थे कि मैं बाहर जाकर पढूं। मेरे पेरेंट्स की बातों की वजह से मेरे अंदर काफ़ी हिम्मत आई और मैंने फैसला किया कि मैं यूएस वापस चला जाऊं और मैं 19 अगस्त को अपने कोर्स को रिज्यूम करने के लिए वापस चला गया यूएस। जैसे ही मैं अमेरिका पहुंचा, मैंने फ़ौरन ही अपने आप को बिजी करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में दोबारा आना चाह रहा था। टूरिज़म रिलेटेड कोर्सेज सिलेक्ट किए जिनमें इको टूरिज़म, इवेंट्स मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिस्टम थे। बीइंग इन टूरिज़म बिजनेस मुझे काफ़ी इंफॉर्मेशन था
बट इन कोर्सेज के थ्रू मेरे नॉलेज में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा था। स्कूल में मेरे काफ़ी दोस्त बने क्योंकि हमारा उठना बैठना साथ था, प्रोजेक्ट्स साथ करते थे। लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स स्कूल के बाहर भी बने, जिनमें से अक्सर सॉकर फील्ड पे बने, क्योंकि मैं अक्सर वीकेंड्स पे सॉकर खेलने जाता था, जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ और डिफरेंट रेसेस के लोग आते थे, जिनसे मेरी इंटरेक्शन हुई और हम साथ खेलते थे। और वो साथ खेलने की वजह से हमारी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हुई जो अब तक है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैंने यूएस में की, जिसकी वजह से मुझे मैक्सिमम एक्सपोजर मिला, वो था ट्रैवलिंग, क्योंकि मुझे जब भी मौका मिल जाता मैं निकल जाता, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, वाशिंगटन हो, नेवाडा हो, कैलिफोर्निया हो, एरिज़ोना हो, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी। यूएस में जो 1 साल मैंने गुजारा वो बहुत ही ज़बरदस्त था। मुझे किसी मोड़ पे या किसी सिचुएशन में भी कभी नहीं लगा कि मैं कोई आउटसाइडर हूँ। जब मैं अमेरिका से आया और जो स्टडीज़ मैंने वहाँ की थी और जो स्किल्स मैंने वहाँ से सीखे थे, वापस आने के बाद मैंने अपने कंपनी में अप्लाई करना शुरू कर दिए। सबसे पहले मैंने सर्च करना शुरू कर दिया डिफरेंट मेजर एग्जीबिशंस अराउंड द वर्ल्ड, जिनमें इनबाउंड आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स एग्जिबिट करते हैं। मुझे पता चला कि 2 मेजर एग्जीबिशंस होती हैं, एक बर्लिन में और एक लंदन में। अभी तक मैंने लंदन में 2 एग्जीबिशन अटेंड की हैं, जो कि वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट और एडवेंचर ट्रेवल शो है, जबकि बर्लिन में ITB। इन तीनों एग्जीबिशन में बहुत अच्छा टर्नओवर था फॉरेनर्स की तरफ से। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये डेस्टिनेशन पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। कुछ लोग तो इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने टेंटेटिव रिजर्वेशन करा ली हमसे, और उन्होंने चाहा कि वो इन डेस्टिनेशन को एक्सपीरियंस करें। जब हमारे यहाँ ग्रुप्स आ जाते हैं, सजाद साहब ग्रुप के साथ बैठकर प्लानिंग को फाइनल कर लेते हैं। अगर उनके कोई कंसर्न होते हैं तो वो हम डिस्कस करते हैं उनके साथ और श्योर करते हैं और सेटिस्फाई करते हैं उनको। जब ब्रीफिंग ख़त्म हो जाती है तो वी विश देम गुड लक एंड देयर जर्नी बिगिंस। उसके बाद सजाद ग्रुप को मुझे हैंड ओवर कर देते हैं एज गाइड। आज मैं एक ग्रुप लेकर आया हूँ, 2 बल्गारियन खातून और एक रशियन आदमी है। अभी हम बादल फोर्ट को विजिट कर रहे हैं। For first time I visit this magic place, Hunzo. Old culture, good people, pure food. Everything is amazing, especially Rakaposhi, Ketu, Fort Botit. हमको लोकल हुंजा डांस भी दिखा चुके हैं। Very strong music, music from heart, very music from soul, and all these people make very strange steps. Very, very happy to see all this culture. ग्रुप अगर हमारी लेट हो जाती है किसी वजह से, वेदर की वजह से या लैंड स्लाइडिंग की वजह से डिले आ जाती है हमारे टाइम टेबल में, सजाद बैक एंड पर नियरेस्ट जो बेस होटल है वहाँ अरेंज कर देते हैं ताकि टूरिस्ट को, हमारे मेहमानों को किसी चीज़ की तकलीफ ना हो। अगर कोई ग्रुप ऐसी जगह स्टक हो जहाँ पे ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन भी ना पहुँचे तो हम हेलीकॉप्टर की सर्विस देते हैं उन्हें, ताकि उनको एयर लिफ्ट करा के एक सेफ डेस्टिनेशन पे पहुँचा दें। अब तक मैंने बहुत सारे ग्रुप्स को कैटर किया है, जैसे जर्मन ग्रुप आया हुआ था अस्तोर, उनका था कि वो रूपल पीक को क्लाइम करें। ये एक ट्रैक था जो कि 6 दिन का था। एक इटालियन ग्रुप आया जो कि हुंजा आया हुआ था, उनको हम आगे रश लेक पे लेके गए थे जो कि 4 डेज ट्रैक है वहाँ पे। उन्होंने रश लेक से गोल्डन पीक देखी, लेला पीक देखा और फास्टेस्ट मूविंग ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड जो कि होपर है उसको क्रॉस भी किया। कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स आते हैं जिनको एग्जैक्टली पता होता है कि उन्होंने क्या चीज़ देखनी है, तो हम 1-on-1 बेसिस पे उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हुंजा हेल्प्स अभी तक एक इनबाउंड कंपनी है, मीनिंग कि हम फॉरेनर्स को रिसीव करते हैं और यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हुंजा हेल्प्स को मैं आउटबाउंड बनाऊँ
تاکہ یہاں کے لوگوں کو انٹرنیشنلی ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اگر میں یو ایس نہ گیا ہوتا تو میں یہی کمپنی چلا رہا ہوتا، لیکن وہاں جب میں نے ایجوکیشن حاصل کی، جو نالج میں نے وہاں سے گین کیا، جو ایکسپوجر مجھے ملا ٹریولنگ سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کمپنی بہتر طریقے سے چلا رہا ہوں، کیونکہ میرا ویژن براڈ ہو چکا ہے اور میں صرف ڈومیسٹک ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ اب سوچتا ہوں. میرا امریکی اور پاکستانی عوام کو یہ میسیج ہے کہ اپنی دنیا سے باہر نکلیں اور آپ نے اس پار بھی دیکھیں، وہاں بھی ایک دنیا بستی ہے. پاکستان کی خوبصورتی کا کوئی ثانی نہیں. سجاد کی سٹوری بھی اتنی ہی خوبصورت ہے جتنی اگلی ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ پشاور میں نابینا لڑکیوں کے لیے ایک ہی اسکول ہے؟ لے کے جاتی ہوں آپ کو وہاں، لیکن فرسٹ ایک چھوٹی سی بریک. بریک سے واپس آنے کے لیے شکریہ. گلوبل گیونگ فاؤنڈیشن کے مطابق پاکستان میں تقریباً 9.5 لاکھ نابینا یا کمزور نظر رکھنے والے خواتین موجود ہیں. پاکستان میں نابینا لڑکیوں کے لیے تعلیم کے مواقع اتنے نہیں جتنے ہونے چاہیے. یہ بات سامنے آئی پشاور میں نابینا لڑکیوں کے ایک اسکول میں، جہاں پرائمری ایجوکیشن کے بعد نابینا لڑکیوں کی تعلیم کے لیے صرف ایک ہی ہائی اسکول ہے. مزید اس رپورٹ میں ثاقب علیہ السلام کی زبانی. ایک لامتناہی اندھیرے میں دیکھتی اور بریل بورڈ پر انگلیاں پھیرتی، یہ نابینا لڑکیاں اپنی بے نور آنکھوں کو تعلیم کی روشنی سے منور کرنے کی جستجو میں ہیں. پاکستان میں نابینا خواتین کے لیے طبی سہولیات کی کمی کے ساتھ ساتھ تعلیمی سہولیات کا نہ ہونا بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے کوششیں اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے. جیسا کہ پرائمری تعلیم کے بعد نابینا لڑکیوں کی تعلیم کے لیے مزید پڑھائی اور ہنر سیکھنے کی سہولیات. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ان کوششوں کی راہ میں ذرائع کے علاوہ سیکیورٹی اور سماجی مسائل بھی رکاوٹ ہیں. ہم نے کئی عہدیداروں سے بات چیت کی، لیکن وہ یہاں آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور پھر کبھی واپس نہیں آتے، جیسا کہ وہ ہمیں نظر انداز کر رہے ہوں. یہ پشاور میں واقع انسٹیٹیوٹ فار بلائنڈ گرلز نامی پرائمری اسکول ہے، لیکن یہاں صرف 25 طلبہ کی گنجائش ہے. پھر بھی یہاں بچیاں 10 سال کی عمر میں آتی ہیں اور نابینا ہونے کے باوجود پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ ہنر بھی سیکھتی ہیں. لائبہ بھی ایک ایسی ہی طالبہ ہیں، لیکن وہ پرائمری پاس کر چکی ہیں اور اب ان کے لیے مزید پڑھائی کے لیے مشکلات ہیں. 16 سالہ لائبہ کو اب یا تو ہر روز 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے دوسرے صوبے میں واقع ہائی اسکول جانا پڑے گا یا پھر گھر بیٹھنا پڑے گا. لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس صرف ایک راستہ ہے. میرے والد کہتے ہیں کہ یہ اسکول 5ویں جماعت تک ہے. اگر یہ 10ویں تک ہوتا تو تم پڑھ لیتی، مگر اب تمہیں اپنی پڑھائی کو خیر بات کہنا ہوگا. لال بہادر کی 3 بیٹیاں ہیں اور تینوں کی نظر نابینے پن کی حد تک خراب ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں پڑھیں لکھیں اور آگے بڑھیں، لیکن ان کے علاقے میں نابیناؤں کا صرف ایک اسکول ہے جو لڑکوں کے لیے ہے اور وہاں لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور لال بہادر کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ اپنی بیٹیوں کو دوسرے صوبے میں تعلیم کے لیے بھیج سکیں. میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور میں کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتا. میرا مقصد اپنی بچیوں کو خود مختار بنانا ہے. یونیسیف کے مطابق پاکستان میں محض 34% بچے پرائمری اسکول کے بعد سیکنڈری اسکول میں داخلہ لیتے ہیں، جبکہ خواتین میں یہ شرح 30% سے بھی کم ہے. خواتین اور نابینا خواتین کی تعلیم میں حائل مشکلات بہت زیادہ ہیں. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ صوبہ پختونخوا میں کوئی بھی بریل پرنٹنگ پریس نہیں ہے اور اساتذہ کو نصابی کتابیں خود سے تیار کرنی پڑتی ہیں. ہم عام نصابی کتابیں لاتے ہیں، پھر ایک استاد انہیں اونچی آواز میں پڑھ کے سناتا ہے اور ہم اسے خود سے بریل کی شکل میں تحریر کرتے ہیں. بریل باندې هغه سبق سوکسائٹیڈ کس منگ تا سبق وہی منگ هغه بریل تا واړو. یہ ایک نہایت طویل اور مشکل مرحلہ ہے جس میں نصاب کو بریل کی شکل دینے کے لیے اساتذہ کو کاغذوں پر ہزاروں نقطے مہر کرنے پڑتے ہیں.
زمونږ نابینا زنانو ته ډیر زیات تکلیفات دي ولی چې زمونږ حق ہم جیسی نابینا استانیوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا. صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ صوبے میں سماجی کاموں کے لیے ایک وزیر مقرر کیا گیا ہے اور نابینا خواتین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کی آواز کو ایوان بالا تک پہنچایا جائے گا. تو ہماری گورنمنٹ نے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ مہرتاج روغانی صاحبہ نے بریل کا ایک ہم نے انٹروڈیوس کروایا کہ نابینا بچیوں کے لیے ہم یہ انٹروڈیوس کروائیں, اور ہم نے اسپیشل اسکولس بھی ان کے لیے انٹروڈیوس کروایا. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا کنفرم میں نہیں ہوں کہ ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے اسٹیپس جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے اور اٹھانے جانے چاہیے. خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی ممبر نیشنل اسمبلی عائشہ گلالئی وزیر کا کہنا ہے کہ حکومت اس سلسلے میں مزید اقدامات کر رہی ہے. بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ یہ ہماری پرائیورٹی ہوگی, بلکہ میں بھی اس کو گورنمنٹ کی نوٹس میں لے کے آؤں گی, اور ہماری جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے وہ یقیناً اس کے اوپر کام کر رہی ہوگی. ان کی اسپیشلٹی ہے, اور ہماری گورنمنٹ نے جہاں پر جو ایلڈرلی افراد ہیں یا معذور افراد ہیں ان کے لیے اب جو ریمپس ہے اس کا ہم نے تمام تر جو بلڈنگز اب بنائی جائیں گی اس کا ایک حصہ ہوں گی. تو یہ بھی فرسٹ ٹائم ہماری پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ جو معذور لڑکیاں ہیں, بچیاں ہیں, ان کی تعلیم تو انتہائی ضروری ہے. ان کو یہ میرے خیال سے ہماری گورنمنٹ کے لیے ایک ٹیسٹ ہے کہ ہم ان کے لیے بہترین جو ہے وہ سہولیات فراہم کریں. پشاور میں واقع انسٹیٹیوٹ فار بلائنڈ گرلز کے پرنسپل کا کہنا ہے کہ حکومت اس اسکول کو وسعت دینے اور اسے پرائمری سے سیکنڈری اسکول بنانے پر آمادہ نظر آتی ہے. اس کے لیے کاغذی کارروائی شروع ہو چکی ہے. ہمارے پاس جگہ بھی ہے اور مجھے یقین ہے کہ عمارت کی تعمیر کا کام 2 سے 3 مہینوں میں شروع ہو جائے گا. جبکہ اسکول کی نابینا طالبات کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ وعدے پہلے بھی سنے ہیں, لیکن وہ اس پر یقین اس وقت کریں گی جب وہ اپنے کانوں سے اسکول کے تعمیر ہونے کی آواز سنیں گی. All my best for those girls. انشاءاللہ یہ لڑکیاں اور اسکول کو چلانے والے کامیاب ہوں گے. کسی بھی ملک کی کامیابی اس کے لوگوں سے, ان کی تعلیم اور ان کے فن سے ہے. لیکن پاکستان کو نقصان پہنچانے والے فیکٹرز میں سے سب سے بڑا کیا ہے, دیکھتے ہیں ایک بریک کے بعد. پاکستان میں کئی سالوں سے جاری دہشت گردی سے ہونے والے جانی نقصان سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں. اس جانی نقصان نے جہاں عام عوام کو ایک خوف میں مبتلا کیے رکھا ہے, وہیں اس کا اثر فنکار کمیونٹی پر بھی ہوا. یہ اثر کبھی ڈائریکٹ تھریٹس کے نتیجے میں ہوا تو کبھی دہشت گردی کے انڈائریکٹ خدشے کے باعث. اسلام آباد سے ہمارے رپورٹر ناصر محمود کی اس رپورٹ میں دیکھیے کہ دہشت گردی کی یہ فضا کس طرح ہمارے آرٹسٹ اور ان کے فن کو متاثر کر رہی ہے. پاکستان کی فن و ثقافت اس ملک کی تاریخ سے کہیں پرانی ہے کہ یہ خطہ ہزاروں سال کی تہذیب و تمدن کا امین ہے. لیکن گزشتہ 1 دہائی سے زائد عرصے سے جہاں پاکستان میں دہشت گردی و انتہا پسندی نے معصوم شہریوں کی جان و مال کو غیر محفوظ کیا, وہیں ایک ایسا شعبہ بھی ہے جس پر اس بدامنی کے اثرات کو غیر اہم جان کر اکثر نظر انداز کیا گیا. یہ شعبہ ہے فن اور فنکار کا. دہشت گردی کے سب سے زیادہ شکار صوبہ خیبر پختونخوا میں نسل در نسل فن موسیقی و گائکی سے وابستہ بہت سے لوگ یا تو یہ شعبہ چھوڑ گئے یا پھر صوبہ. یہ پشاور کا ڈبگری بازار ہے. ایک زمانے میں اس خطے میں یہ فن موسیقی سے وابستہ لوگوں کا مرکز ہوا کرتا تھا, لیکن پھر جہاں اس بازار کی حیت تبدیل ہوئی وہیں یہاں پر آباد بہت سارے لوگ ایک ایک کر کے یہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے. سرفراز خان لوک ساز رباب کی تیاری اور مرمت کا ہنر جانتے ہیں. بازار کی رونقیں تو ختم ہو گئیں لیکن وہ اب بھی یہیں مقیم ہیں. یہ لوگ جو مالو والا ہے اس نے اعتراض کیا ہے یہ فنکاروں پر کہ دیروں سے نیچے اترو اور جگہ پسند کرو, اس جگہ سے چلے جاؤ. اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے دیکھتے ہیں, اور وہ جو برا لوگ ہیں ڈمانوں کا کام ہے یہ کیا کرتے ہو تم, یہ لوگ اس پر مت لگاؤ یہ کام. پشتو گائکی کا ایک بڑا نام گلزار عالم خطے میں انتہا پسندی اور تشدد کے رجحان سے متاثر ہونے والوں میں شامل ہیں, اور حساس طبیعت اس فنکار نے اسی باعث اس فن سے طویل عرصے تک کنارہ کشی اختیار کیے رکھی.
عجیب سے حالات شروع ہو گئے. میوزک پہ پابندیاں, یہ فنکشنز پہ پابندیاں اور نشر حال کو بند کرنا. تو یہ دیکھیں پانی جو ہے نا وہ جب ایک بہاؤ میں رہتا ہے نا تو وہ ٹھیک رہتا ہے, وہ کوئی نقصان نہیں دیتا. لیکن جب آپ اس کے آگے پل باندھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پانی نے تو اپنا راستہ نکالنا ہوتا ہے, تو وہ ظاہر صحیح راستے سے نہیں تو غلط راستوں سے جائے گا, تو وہ خرابی پیدا کرے گا, نقصان پیدا کرے گا. تو اس نے نقصان پیدا کر دیا ہمارے لیے, اور بہت بڑا نقصان ہوا ہمارے کلچر کا, ہمارے سب چیزوں کا, میوزک کا ہوا, ہمارے گلوکاروں کا ہوا, موسیقاروں کا سب احتسال بھی ہوا, ہونے لگ گیا. تو یہ بہت عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی. پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر ملکی تاریخ کے سب سے بڑے دہشت گرد حملے کے بعد پورے ملک میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے رائے عامہ ہموار ہوئی. شدت پسندوں کے خلاف پہلے سے جاری کارروائیاں مزید تیز کر دی گئیں اور امن و امان کی صورتحال ماضی کی نسبت بہتر ہوئی. آج خاصے پر امید دکھائی دینے والے مدثر زمان نوجوان نسل کے پسندیدہ پشتو گلوکاروں میں سے ایک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ناسازگار حالات میں بھی انہوں نے اپنے فن کے اظہار کا راستہ ڈھونڈ کر اس سفر کو جاری رکھا. ہم یہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں مطلب اسپیشلی جو افغانستان کے سنگرز تھے یا کسی اور جگہ کے سنگرز تھے, تھرو انٹرنیٹ اور فیس بک سوشل میڈیا پہ ان کا ہم سے رابطہ تھا, تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے کہ جی ہم پشتو کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, پشتو میوزک کے لیے, کیونکہ پشتو میوزک پہ وہ بہت چڑھا. تو ایسے میں پھر انڈین سنگر تھی شور نوسر, انہوں نے اپنا البم کمپلیٹ کروایا, مطلب اس کی کمپوزیشن ہم پشتو میں کیا کرتے تھے. اس طرح مطلب افغانستان کی سنگر تھی ستارہ نوابی, وہ امریکہ میں رہائش پذیر تھی اور وہ دری سپیکنگ تھی, لیکن ان کو شوق تھا کہ میں پشتو کے لیے کام کروں, تو ان کے لیے ہم نے مطلب کمپوزیشنز کیے ہیں. اجمل خان جیسے فن و ثقافت سے وابستہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا کے مصداق تخلیق کا عمل مشکل حالات سے گزر کر مزید نکھر کر سامنے آتا ہے. یہ جو موسیقی ہے پتہ نہیں ہمارا حصہ ہے, ہم ڈپریشن میں زیادہ اچھا کام کرتے ہیں, یہ شاید اس کا ایک حصہ ہے. پتہ نہیں میں صحیح ہوں یا غلط ہوں, کیونکہ ہم سکھ بڑا کم دیکھتے ہیں دنیاوی. سکھ سے مراد میری آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس کوٹھیاں کاریں بنگلے یہ نہیں ہوتے ہمارے پاس. تو چاہے وہ پشاور ہے, چاہے وہ کہیں بھی ہے, بلکہ دنیا میں کہیں چلے جائیں, جو یہ کام کرے گا اس کو اس چکی پہ پسنا پڑے گا. امن و امان کی صورتحال پاکستان میں فن موسیقی اور فنکاروں کو لاحق چیلنجز میں سے صرف ایک ہے. دوسرا اور شاید سب سے بڑا چیلنج انتہا پسند پروپیگنڈے کے ذریعے فن موسیقی کی طرف عوامی رویوں میں تبدیلی پیدا ہونا بھی ہے. دوبارہ ہمیں اب بالکل ابتدائی لیول سے اسکولوں میں جو ہے سکھانی پڑے گی, اسی طرح وہ دوبارہ معاشرے میں ریوائیو ہوگی. اگر ہم میوزیشنز کو کہیں گے کہ چلیں ہم نے آپ کو پروٹیکشن دے دی, اب آ کے اپنا کام شروع کر لیں, اتنا آسان کام نہیں ہے. وہ جنریشنز اب نہیں رہیں جو کہ اس موسیقی کو سمجھتی ہیں, پہچانتی ہیں, اس کی قدر کرتی ہیں. وہ بیچ میں جب اپنی موسیقی نہیں ملی تو وہ اور دنیا بھر کی بالی ووڈ کی موسیقی سننا شروع کر دی ان لوگوں نے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ اپنی جڑوں میں کیا کیا ابھی تک یہاں پہ وہ ہیرے موجود ہیں. یہاں پہ ہماری شاعری کون کون سی موجود ہے, رحمان بابا کی شاعری, خوشحال خان خٹک کی شاعری, یہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں سکھانی چاہیے. دوبارہ وہ قدریں بحال کرنی چاہیے, پھر موسیقار اور آرٹسٹ آ کے اپنا کام کر سکیں گے. ناظرین ہمارا آج کا شو. ضرور اپنا فیڈ بیک بھیجتے رہیے گا ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کر کے. میں ذرا جا کے سینری انجوائے کرتی ہوں, لیکن ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی اور انوکھا سفر کے ساتھ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی, سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ.